زمانے میں فتنے محدود تعداد میں، کسی کے زمانے میں 2 فتنے تھے، کسی کے زمانے میں 4 فتنے تھے، لیکن اعلی حضرت کے زمانے میں 100 سے زیادہ فتنے تھے، اور ان تمام فتنوں کا اعلی حضرت نے ایسا مقابلہ فرمایا ہے کہ رہتی دنیا تک مخالفین اعلی حضرت کی کسی کتاب کا جواب دینا تو بڑی دور کی بات ہے، ایک سطر کا بھی جواب لکھنے سے کافر اور کافر۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم نے ہمارے مجدد کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ پہلے تو ایک مبارکباد سنو، آکسفورڈ یونیورسٹی نے گزشتہ صدی کا مسلم سائنسدان امام احمد رضا کو ڈکلیئر کیا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ ان قریب اس کا لٹریچر آ جائے گا۔ ابھی کمیٹی نے ڈیسائیڈ کر لیا اور یہ طے کیا کہ گزشتہ صدی کا مسلم سائنٹسٹ امام احمد رضا۔ میں کانپور کے تمام سنی جنتی بھائیوں کو بھی مبارکبادی دیتا ہوں، اور میں آپ سے بھی یہی خواہش کروں گا کہ آپ تمام حضرات بھی ان تمام علماء کو اور ان تمام علماء کے اس ادنا خادم کو بھی مبارکباد دو۔ اعلیٰ حضرت کے ساتھ ہم نے ظلم کیا، وہ ظلم یہ ہے کہ ہم نے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 یا 4 باتوں کے ایک محدود دائرے میں مقید کر کے رکھ دیا۔ علماء کی بات نہیں کرتا، عام سنی مسلمان کو پوچھو گے تو وہ یہی کہے گا کہ اعلیٰ حضرت ہمارے سلسلے قادریہ کے بہت بڑے پیر صاحب تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، جن کا تعویذ بہت مؤثر تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت وہابیوں کو کافر کہتے تھے، وہابیوں پہ کافر کا فتویٰ دیا۔ اور تیسری بات یہ کہ اعلیٰ حضرت نے نعتیں بہت اچھی لکھی ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کا تو کوئی جواب نہیں۔ اور کچھ بتاتے ہیں؟ عوام اہل سنت کو جانتے ہیں؟ نہیں جانتے۔ ہم نے تقریروں میں جہاں اعلیٰ حضرت کے علوم اور فنون کو گنائے تو 50 علوم اور فنون ہم گنا دیں۔ کتنے؟ کہ میرے اعلیٰ حضرت 50 علوم اور فنون، بے شک 50 علوم اور فنون نمائے تھے، لیکن اعلیٰ حضرت کی ایک شخصیت، میرا ذاتی تجربہ ہے کہ جتنا اعلیٰ حضرت کے قریب جانے کی کوشش کریں گے اعلیٰ حضرت اتنے ہی بلند ہوتے جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کو ایک بات پوچھتا ہوں، ہم بارہا سنتے ہیں سرکار کے اور انبیاء کرام کے معجزات کو۔ معجزہ کس کو بولتے ہیں؟ اب زمین پر بیٹھ کر انگلی کا اشارہ کرنا اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے، یہ عقل میں آنے والی بات ہے؟ سورج ڈوب جائے اور سرکار اشارہ فرمائے اور پھر سورج مغرب سے طلوع ہو جائے، یہ دماغ میں آنے والی بات نہیں۔ لیکن پھر بھی یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ سب بے شک ہوا، بے شک اس لیے ہوا ہے کہ یہ معجزہ ہے، اور معجزہ اس کو کہتے ہیں جو عقل میں نہیں آتا۔ تو میں نے اعلیٰ حضرت کے بارے میں بہت کوشش کی سمجھنے کی، لیکن اعلیٰ حضرت سمجھ میں ہی نہیں آئے۔ پریشان تھا کہ ایک دن علماء حرمین شریفین کا جو اعلیٰ حضرت کی کتاب الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ پہ جو تقریرات لکھی ہوئی تھی، اس میں ایک مقالہ پڑھنے میں آیا، ہوا معجزۃ من معجزات النبی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات میں سے ایک معجزہ تھے. نعرہ تکبیر. اور معجزہ اسی کو کہتے ہیں جو سمجھ میں نہ آئے. اگر اعلیٰ حضرت سمجھ میں آ گئے تو پھر اعلیٰ حضرت نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت. لے لو. آپ کو حیرت ہوگی کہ ہمارا مجدد 214 علوم اور فنون میں ماہر تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک سوال آپ کو پوچھوں. مولانا ادریس رضا صاحب نے مولانا عبد القادر صاحب سے کہا، کیا عبد القدیر صاحب سے کہا بیٹا جا میرا کرتا سلا کے لا، کپڑا دیا. اور مولانا عبد القادر سیدھے گئے ایک ڈاکٹر کے پاس. کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے مولانا صاحب کا کرتا سی دو. ڈاکٹر صاحب کہے گا مہربانی کر کے باہر نکل جا. ہمارے یہ عمر کے دانت میں درد ہو گیا، ایک اسکوٹر کے گیرج والے کے پاس آ گیا، یار تو سب چیز ریپیئر کرتا ہے، ذرا دانت ریپیئر کر دے. وہ کہتا ہے بیوڑا ہے کیا، بھاگ یہاں. آپ کو بخار آ گیا، کہاں جائیں گے؟ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، انجینئر کے پاس؟ ڈاکٹر کے پاس. یہ برکاتی رضوی ٹیوشن کلاس تقریر ختم ہو گئے. اب آپ تقریر نہیں سنتے بلکہ یہ ذہن بنا لو کہ آپ اپنا خادم عبدالستار حمدانی سے تبادلہ خیال کر رہے ہیں. اور اس میں آپ کو کچھ سوال پوچھوں گا، آپ جواب دیں گے. اور اگر خادم کی کوئی بات آپ کے دماغ شریف کے اندر انٹر نہیں ہو سکی تو بڑا کرم آپ ہاتھ اونچا کر دینا. میں پوچھ لوں گا کہ حضور فقیر کی اس خادم کی ایسی کون سی بات تھی جو دماغ شریف کے اندر میں داخل نہیں ہو سکی، تو آپ بتا دینا. میں حتی الامکان آپ کو تسلی بخش اور اطمینان بخش جواب دینے کی کوشش کروں گا. آپ کو مکان کا پلان بنانا ہے، کہاں جائیں گے؟ انجینئر کے پاس جائیں گے نا یار. ارے یہ سب فن چھوڑو، صرف ڈاکٹری لے لو. آنکھ میں درد ہے تو آئی اسپیشلسٹ کے پاس جائیں گے. فریکچر ہو گیا ہے تو آرتھوپیڈک سرجن کے پاس جائیں گے. دل کا دورہ پڑ گیا ہے تو کارڈیولوجسٹ کے پاس جائیں گے. کان میں، ناک میں، گلے میں درد ہے تو ENT ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. اگر جب کچھ خارش وغیرہ ہو گئی ہے تو اسکن اسپیشلسٹ کے پاس جائیں گے. ہے نا، سب الگ الگ ڈاکٹر ہوتے ہیں. کبھی ایسا ڈاکٹر دیکھا کہ جو ہارٹ اسپیشلسٹ بھی ہے، آئی اسپیشلسٹ بھی ہے، کارڈیولوجسٹ بھی ہے؟ دیکھا کبھی ایسا ڈاکٹر؟ اور ڈاکٹر ہونے کے ساتھ وہ اسکوٹر کا میکینک بھی ہے، انجینئر بھی ہے. ایسا کبھی سوچا؟ نہیں. اور اگر کوئی ایسا آدمی ہو تو یہ بلا مثال و تمثیل میں یہی بتاتا ہوں، ہمارے اعلیٰ حضرت وہ تھے. ہم نے اعلیٰ حضرت کو محدود کر دیا اور وہابیوں نے اعلیٰ حضرت کو بدنام کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی. نتیجہ یہ ہوا کہ کالج کا پڑھا لکھا طبقہ اعلیٰ حضرت کو تنگ نظر، غصے والا، تشدد پسند کہہ کے اعلیٰ حضرت سے دور ہو گیا. لیکن ہم دعوے کے ساتھ کہتے ہیں اگر اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کی کتابوں سے سمجھنے